بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسائل اور معلومات کے حوالے سے ایک اور پروگرام، اور آج ہم ایک شخصیت کے بارے میں بات کریں گے اور اس شخصیت کے حوالے سے اس جیسی کچھ اور شخصیتوں کا بھی ذکر کریں گے۔ پروفیسر خورشید احمد پاکستان کے ایک مایہ فرزند، تحریک اسلامی کے ایک بڑے لیڈر اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ بہت عرصے سے علیل تھے، بہت عرصے سے۔ پروفیسر صاحب ایک ایسی شخصیت تھے جن میں بہت ساری شخصیات جمع تھیں۔ وہ خود ایک انجمن تھے۔ جماعت اسلامی کے بانی مولانا سید ابوالعلا مودودی کی تحریروں سے، ان کی فکر سے پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش میں جو لوگ متاثر ہوئے، اور دنیا کے اور ملکوں میں بھی، پروفیسر خورشید ان میں ایک بہت بڑا نام۔ یہ ایک ایسے ہیرے تھے جن کی خود جماعت کے اندر بھی مثالیں دی جا سکتی ہیں، اور ان جیسے اور بھی بہت سارے لوگ مولانا مودودی کی فکر سے متاثر ہو کر سامنے آئے، مگر پروفیسر خورشید ایک مختلف شخصیت تھے۔ وہ ایک منتظم بھی تھے، وہ ایک مدبر بھی تھے، وہ ایک سیاستدان بھی تھے، وہ ایک ادیب بھی تھے۔ پروفیسر صاحب نے بین الاقوامی دنیا میں، خصوصاً یورپ میں، اسلامی تحریک کو منظم کرنے میں جو کردار ادا کیا ہے وہ ہمیشہ یاد رہے۔ پروفیسر صاحب نے علمی محاذ پر بھی بہت کام کیا۔ کتنے ہی انہوں نے رسالے نکالے جو اپنے زمانے میں بہت وقی رسالے شمار کیے جاتے تھے۔ انہوں نے کتنے ادارے قائم کیے، انہوں نے کتنی کتابوں کے لکھنے کے اسباب پیدا کیے۔ ان کی تجاویز، ان کے مشورے کس طرح جماعت اسلامی کے اور تحریک اسلامی کے کام آتے ہیں۔ پاکستان میں پروفیسر خورشید کی طرح خرم مراد صاحب بھی تھے، نعیم صدیقی صاحب بھی تھے، اسد کیلانی بھی تھے، نصر اللہ خان عزیز بھی تھے، غلام جیلانی بھی تھے، ڈاکٹر نذیر بھی تھے، وسیم اظہر ندوی بھی تھے، میاں محمد شوکت، کتنے لوگوں کے نام گنائے جائیں۔ یہ ساری وہ چودھری غلام محمد صاحب جو پروفیسر خورشید سے بھی زیادہ سینئر تھے، اور وہ جس طرح کی شخصیت تھے ان کے بارے میں آج بہت کم لوگوں کو معلوم۔ کسی موقع پر پھر ان کے بارے میں تفصیل سے بات کی۔ آج بات یہ کرنی ہے کہ پروفیسر خورشید ایک واحد شخصیت نہیں تھے، بہت اعلیٰ شخصیت تھے، بہت اونچی شخصیت تھے۔ ایسی شخصیات کم ہیں، لیکن ان جیسی، جیسا میں نے ذکر کیا، بہت ساری اور شخصیات بھی تھیں۔ آج اگر ہم مشرقی پاکستان کا ذکر کریں، آج اگر ہم جسے اب بنگلہ دیش کہا جاتا ہے اس کا ذکر کریں، تو وہاں بھی بہت ساری ایسی شخصیات ہیں جنہوں نے جماعت کو، تحریک اسلامی کو منظم کرنے میں، پھیلانے میں، علمی محاذ پر، سیاسی محاذ پر، ادبی محاذ پر بہت کام کیا۔ ان لوگوں میں اگر نام لینا شروع کیا جائے تو پروفیسر غلام اعظم، مولانا عبدالرحیم، عباس علی خان، مطیع الرحمن نظامی شہید، علامہ دلاور سعیدی شہید، عبدالقادر ملا شہید، علی حسن مجاہد شہید، مقبول احمد صاحب، اور آج کے قائد شفیق الرحمان صاحب شامل ہیں۔ شاید لوگوں کو پتہ ہو کہ خرم مراد صاحب جو پروفیسر خورشید کے ساتھیوں میں بھی تھے، ابتدائی طور پہ مشرقی پاکستان میں جا کر خرم صاحب نے تحریک اسلامی کا کام شروع کیا تھا۔ مولانا مودودی کی ہدایت پر وہ مشرقی پاکستان گئے تھے، اور وہاں پھر انہوں نے
تحریک کے کام کو کی بنیاد کہنا چاہیے، یا بنیاد پہلے اگر پڑ بھی گئی تھی تو اس کو منظم کیا، اس کو مدون کیا، اس کو استوار کیا، اس کی جڑیں مضبوط کی۔ یہ لوگ اللہ کے فضل سے آج پھر بنگلہ دیش میں جماعت اسلامی ایک منظم، ایک طاقتور حیثیت میں دوبارہ ابھر کر سامنے آئی۔ یہ ایسی فکری تحریکیں ہیں جو کسی کے دبانے سے، ظلم و ستم سے دبتی نہیں ہیں۔ یہ تحریکیں جاندار تحریکیں ہیں، ان کی جڑیں زمین میں ہوتی ہیں، ان کی جڑیں لوگوں کے دلوں میں ہوتی ہیں۔ یہ ایسی ہی پاکستان بننے کے بعد ہندوستان میں رہ جانے والے جماعت کے جو ارکان تھے، انہوں نے پاکستان اور بنگلہ دیش کے مقابلے میں علمی محاذ پر زیادہ، شاید اس کا سبب یہ تھا کہ وہ وہاں کی سیاست میں اتنے زیادہ انوالو نہیں تھے۔ اگر جماعت اسلامی کے ہندوستان کے مدبرین کا، ادیبوں کا، شاعروں کا ذکر کیا جائے تو شاید وہ پاکستان اور ہندوستان، بنگلہ دیش سے بھی زیادہ لوگ وہاں ایسے نظر آئیں گے جنہوں نے علمی محاذ پر، جنہوں نے ادبی محاذ پر بہت بڑا کام کیا۔ تحریک کو منظم کرنے کا کام تو بہت لوگوں نے کیا، لیکن اس کو علمی انداز میں آگے بڑھانے، اس کو ایک مدبرانہ انداز میں آگے بڑھانے کے لیے جن اشخاص نے کام کیا ہے، ان میں مولانا ابواللیث ندوی اصلاحی، مولانا جلال الدین عمری، جناب اختر احسن اصلاحی جو مولانا حمید الدین فراہی کے شاگرد تھے، ڈاکٹر رضیع الاسلام ندوی، مولانا یوسف اصلاحی، وی پی محمد علی جن کا تعلق کیرالہ سے تھا، ملیالم زبان میں انہوں نے مولانا مودودی کی کتابوں کے تراجم کیے ہیں، محمد یوسف صدیقی صاحب جنہوں نے انگریزی جرنلزم میں ہندوستان میں بڑا کام کیا، ریڈینس ایک اخبار نکلا کرتا تھا، ماہنامہ بھی تھا، پھر ہفتہ بھی تھا، پھر ڈیلی بھی ہوا، دعوت دہلی کے ایک ایڈیٹر تھے محمد مسلم صاحب، صحافیانہ محاذ پر انہوں نے بہت کام کیا۔ اس سے پہلے ایک ندیم نام کا اخبار تھا جو وہ نکالا کرتے تھے۔ احمد عروج قادری صاحب کا نام بھی اس میں لیا جا سکتا ہے، ماہنامہ زندگی کے ایڈیٹر تھے اور انہوں نے کوئی 22-23 کتابیں لکھی ہیں۔ ابو سلیم محمد عبدالحی صاحب تھے، انہوں نے بچوں کے لیے ایک رسالہ الحسنات نکالا تھا، ہندی میں ایک رسالہ اجالا نکالا تھا، بچوں کے لیے ایک اور رسالہ نور نکالا تھا۔ ان کی بہت مشہور کتاب سیرت پر حیات طیبہ۔ سید حامد حسین مہاراشٹر کے تھے، انہوں نے اسکولوں کے بچوں کے لیے بہت کام کیا۔ افضل حسین صاحب تھے جنہوں نے باقاعدہ ایک نصاب ترتیب اس زمانے میں دیا تھا کہ ہم مسلمان بچوں کو اگر شروع سے ہی اسلامی تعلیمات سے آگاہ کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اس نصاب پر حد یہ کہ میتھمیٹکس اور حساب کے جو سوالات تھے اس کو بھی انہوں نے ایک اسلامی انداز میں اپنے کتاب میں، اپنے نصاب میں پیش کیا تھا۔ مولانا جلیل الاحسن ندوی بہت بڑے اسکالر تھے، بچپن میں پولیو کا شکار ہو گئے تھے، مگر اس معذوری کے باوجود انہوں نے بہت بڑا کام کیا۔ ان کی کئی کتابیں بڑی مشہور ہیں، زاد راہ ان کی ایک کتاب تھی۔ ان کے شاگرد بہت سارے ہیں جو اس وقت تحریک کا کام کر رہے ہیں۔ مولانا سلمان ندوی بہار سے جن کا تعلق تھا، انہوں نے مدارس کا جال بچھا دیا تھا، بہت بڑے صحافی تھے۔ محمد یوسف صاحب تھے، 12 زبانوں میں انہوں نے تراجم قرآن پاک کے کیے تھے۔ وہ قیم بھی رہے، امیر بھی رہے، اور عربی اور انگریزی دونوں زبانوں پر ان کو مہارت تھی۔ اس طرح سے بہت سارے لوگ ہیں۔ پروفیسر خورشید واقعی ایک بہت بڑی شخصیت تھے، ان جیسی یہ چند شخصیات کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے۔ سب نے اپنے اپنے محاذوں پر، سب نے اپنے اپنے فرائض کو جس طرح سے انجام دیا، اس کا بدلہ، اس کی جزا ان کا رب ہی ان کو دے سکتا ہے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنی رحمتوں سے، اپنے کرم سے نوازے۔
اور ان کو اعلیٰ علیین میں جگہ دے۔ انور سعید کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔